ہمارے نبی بے مثال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے کیسا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ مسلمانوں نے جب آپ کے رخ زیبا کو دیکھا تو آپ کے نام پر اپنی جانیں نچھاور کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور جب کسی غیر مسلم نے دیکھا تو آپ کا حسین سراپا اس کی نظر میں ایسا سمایا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یقیناً اولین و آخرین میں نہ تو کوئی آسا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ شاعر لکھتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں یہ انگشت زنا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حسین و جمیل اشیاء کو پیدا فرما کر پوری کائنات کو حسن و جمال بخشا، اور پوری کائنات کے حسن سے بڑھ کر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے حسن میں ایسے خود رفتہ اور گم ہوئی کہ بے خودی کے عالم میں انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تک کاٹ ڈالی۔ اس واقعہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، کہ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی برائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی کہ اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ صدر الافاضل حضرت مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس جمال عالم افروز دنیا کے حسن جمال کو بڑھانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نبوت و رسالت کے انواع اور عاجزی و انکساری کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار اور لذیذ کھانوں اور خوبصورت چہروں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی، تعجب میں آ گئی، اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بھر گئی، اور حسن جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی، اور ان کے دل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسے مشغول ہوئے کہ ہاتھ کاٹنے کی تکلیف کا اصلاً احساس نہ ہوا۔ خزائن العرفان صفحہ نمبر 447۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم تھا کہ جنہیں تمام مخلوق سے بڑھ کر حسن و جمال عطا کیا گیا۔ تو حسن جمال کے شاہکار حبیب پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کا کیا عالم ہوگا کہ جن کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ، کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی پیشانی کی زیارت کر لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ اللہ زرقانی علی المواہب، عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں اور یہی آپ روایت کرتی ہیں، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے سہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ خدائی کی بخشش صفحہ نمبر 81۔ حسن مصطفیٰ اور صحابہ کرام، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حسین چیز دیکھی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تھا ہمارے نبی پاک کا حسن
کہ جس کے متعلق صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح صحابی رسول حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا کہ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ، یہ تھا ہمارے نبی کا حسن، یہ تھا ہمارے نبی کے حسن و جمال کہ چاند کی روشنی بھی جس کے آگے ماند پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔